لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ لیسن نمبر 14، نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا چاہیے اور 3 دفعہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ اذکار کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ دعا نمبر 1، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم، یہاں پر میم کو لمبا نہیں کرنا۔ انت السلام، یہاں بھی لاسٹ میں جو میم ہے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ومنک السلام تبارکت، یہاں پر کاف ساکن ہے تو ادھر سانس جاری ہونے کی آواز آنی چاہیے، تبارکت۔ یا ذا الجلالی، ذا الجلالی ذال ہے، زا نہیں بنانا، یعنی کہ نرمی سے پڑھا جائے گا۔ والاکرام، دوبارہ سے کاف ساکن ہے تو سانس جاری ہونے کی آواز آئے گی۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم، اے اللہ، انتا تو ہی، السلام سلامتی والا ہے، ومنک اور تیری ہی طرف سے، السلام سلامتی ہے، تبارکتا تو بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے عزت اور جلال والے۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے عزت اور جلال والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ دعا نمبر 2، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اعنی، رب اعنی، یہاں پر با کو لمبا نہیں کریں گے ربی میں، پھر آگے اعنی، عین کو نون کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر نون زیریا نی ہے تو تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ اعنی علی، علی ذکرک، شروع میں دال ہے اور پھر کاف ساکن ہے تو یہاں پر سانس جاری ہوگا، ذکرک وشکرک، یہاں پر بھی کاف ساکن ہے تو سانس جاری ہونے کی آواز آئے گی۔ وحسن عبادتک، وحسن میں نون کو لمبا نہیں کریں گے، عبادتک، وقف کی صورت میں لاسٹ والا جو کاف ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربی، اے میرے رب، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنا ذکر کرنے میں، وشکرک اور شکر کرنے میں، وحسن عبادتک اور اپنی بہترین عبادت میں۔ اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا نمبر 3، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ رب قنی، یہاں پر بھی خیال رکھیں کہ ربی، با کو لمبا نہیں کرنا، با زیر بی ہے، با زیر یا بی نہیں بنا دینا اس کو۔ قینی، شروع میں قاف ہے، قینی اور پھر نون زیریا نی اسے کھینچیں گے۔ رب قینی عذابک، زال نرمی سے پڑھا جائے گا، یوم میم کو لمبا نہیں کرنا، تبعث سا کو لمبا نہیں کرنا اور سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا، عبادک کاف پر وقف کر رہے ہیں تو یہ ساکن ہو جائے گا اور پھر سانس جاری ہونے کی آواز آئے گی۔
دوبارہ پڑھتی ہوں، دھیان سے سنیے. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. ربی اے میرے رب، قنی مجھے بچا، عذابک اپنے عذاب سے، یوم جس دن، تبعث تو اٹھائے گا، عبادک اپنے بندوں کو. اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا.